السلام علیکم۔ ادراک نیوز آف انڈیا میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی خبر کی جانب۔ رکن اسمبلی محبوب نگر جناب این سرینیواس ریڈی صاحب کی نمائندگی پر محبوب نگر میں مسلمانوں کے لیے اردو گھر، شادی خانہ اور قبرستان کی زمین کی منظوری پر یونائیٹڈ مسلم ایڈوائزری فورم کی جانب سے شکریہ ادا کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ جناب ریونت ریڈی صاحب کی محبوب نگر آمد کے موقع پر یونائیٹڈ مسلم ایڈوائزری فورم کی جانب سے جناب این سرینیواس ریڈی MLA کی نگرانی میں محبوب نگر کے مسلمانوں کے مسائل پر ایک یادداشت پیش کی گئی، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک اردو گھر 15 کروڑ کی لاگت سے اور ایک قلب شہر میں شادی خانہ 25 کروڑ کی لاگت سے اور 5 ایکڑ زمین قبرستان کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا گیا، جس پر وزیر اعلیٰ صاحب نے مثبت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بہت جلد اس کی منظوری کا اعلان کرنے کا وعدہ کیا۔ مسلم یونائیٹڈ ایڈوائزری فورم محبوب نگر نے مقامی MLA جناب این سرینیواس ریڈی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا، جن کی انتھک کوششوں سے محبوب نگر کے مسلمانوں کے عرصے دراز سے جو مسائل حل طلب تھے، پچھلی حکومت کو بارہا یاد دلانے کے باوجود پچھلے 10 سال میں مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوئے، لیکن جناب این سرینیواس ریڈی MLA بننے کے 100 دن کے اندر مسلمانوں کو جو بڑے مسائل تھے، محبوب نگر میں اردو گھر، شادی خانہ اور قبرستان کی منظوری عمل میں آئی، اور حاجی غفار پیٹرول پمپ کے عقب میں اردو گھر 15 کروڑ کی لاگت سے 5 منزلہ عظیم الشان بنایا جائے گا، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک آڈیٹوریم اور لائبریری اور اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر اور حجاج کرام کی تربیت کے لیے جگہ فراہم کی جائے گی، اور قلب شہر میں ایک عظیم الشان شادی خانہ 25 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا، اور مولا علی پہاڑ کے دامن میں 5 ایکڑ زمین قبرستان کے لیے منظوری عمل میں آئی، جس پر یونائیٹڈ ایڈوائزری فورم محبوب نگر نے این سرینیواس ریڈی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا، اور ساتھ میں محبوب نگر کی تمام تنظیمیں اور قائدین اور دانشوران ملت جنہوں نے اس کار خیر میں اہم رول ادا کیا، ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کیا گیا۔ اس موقع پر جناب اوس بن احمد باہیال صدر مدینہ مسجد، جناب غلام غوث صاحب کنوینر، جناب سراج الدین صاحب جماعت اسلامی، جناب محمد اسماعیل صاحب جمعیت العلماء ہند، جناب خواجہ معین الدین، جناب خالد نوید کنوینر، جناب حاجی سلیم کنوینر اور میر شعیب علی صاحب کنوینر نے اس پریس کانفرنس کو مخاطب کیا۔ آئیے دیکھتے اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر۔ ایسے ہی خاص اور اہم خبروں کو دیکھنے کے لیے ادراک نیوز آف انڈیا کو لائک کریں، شیئر کریں اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ میں اوس بن احمد باہیال صدر مدینہ مسجد۔ مسلم ایڈوائزری کمیٹی محبوب نگر کی حالیہ جو خوش آئند کوشش MLA صاحب جناب این سرینیواس ریڈی صاحب کے ذریعے وزیر اعلیٰ جناب ریونت ریڈی صاحب کی سیاسی جو ہے پروگرام کے وقت ان سے مل کر محبوب نگر کی مائنارٹیز کے تعلق سے 2-3 جو ہے مطالبات جو رکھے گئے تھے وہ قابل قدر ہے۔ پہلی چیز وہ جو حاجی غفار پیٹرول پمپ کے پچھلے حصے میں وہ جو اردو گھر تھا، غالباً وہ 1999 اور 2000 میں جو ہے وہ چندر بابو نائیڈو صاحب کے زمانے میں، ان کی چیف منسٹر کے زمانے میں وہ دیا گیا تھا۔ اس وقت میں نوکری میں بھی تھا۔ وہ اردو گھر تو ہے مگر وہ خستہ حال ہے، اس کو پھر سے بنانے کے لیے وہ ابالش کر کے بنانا پڑتا۔ اس تعلق سے CM صاحب سے ریپرزنٹیشن کیا گیا کہ وہاں پر ایک جو ہے 5 منزل کی بلڈنگ بنائی جائے گی، جس میں ایک آڈیٹوریم بھی ہوگا، لائبریری بھی ہوگی، اور جو ہے حاجیوں کے لیے رہنے کا انتظام، لارجنگ اور لاجسٹک کا انتظام جو ہے باضابطہ وہاں رہے گا۔ اس سے ہٹ کے 1-2 منزلیں اور رہتے وہ کمیٹی مل کے اس کو پھر طے کر سکتی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو ہے شادی خانے کے تعلق سے ہمیشہ سے جو ہے وہ علی احمد جلیلی کا ایک شعر یاد آ گیا، نشے من ہی کے لٹ جانے کا غم ہوتا تو کیا ہوتا، نشے من ہی کے لٹ جانے کا غم ہوتا تو کیا ہوتا، یہاں تو بیچنے والوں نے گلشن بیچ ڈالا ہے۔ 10 سال میں جو ہے سوائے گلشن بیچنے کے اور کچھ نہیں ہوا، نہ شادی خانہ ہوا، نہ جو ہے حج ہاؤس ہوا، نہ ہی آپ کا جو اردو گھر ہوا۔ اب شادی خانے کے لیے جو ہے باضابطہ 25 کروڑ
کی لاگت سے جو ہے نیا شادی خانہ بنے گا. اس کی نشاندہی بھی کچھ ڈی او آفس کی ہو رہی ہے یا پھر آر اینڈ بی آفس کی ہو رہی ہے. دونوں میں سے کوئی ایک مقام ہو سکتا ہے. یہ دو چیزیں. اس سے ہٹ کے جو ہے ایم ایل اے صاحب سے ملاقات میں ایم ایل اے صاحب یہ بھی بتلائے تھے کہ ینگنڈے کے پاس ایک 15 ایکڑ زمین ہے جس کو 5-5 چکروں میں تقسیم کر رہے ہیں ہم, مسلمانوں کے لیے, کرسچنوں کے لیے, ہندوؤں کے لیے. اس سے ہٹ کے دونوں طرف سے جو ہے روڈز کو جو ہے بہتر بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو ہے فیونرل باڈیز کو شفٹ کرنے کے لیے 1-2 گاڑیوں کا بھی انتظام ہے, رکشے وغیرہ جو بھی ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہے مجھ کو ایم ایل اے صاحب نے بتائی تھی. یہ جو ہمارا ریپرزنٹیشن ہے مسلم ایڈوائزری کمیٹی کی طرف سے جو ہوا ہے یہ غیر معمولی ہے, قابل قدر ہے, اور ہر تنظیم کو جو ہے اس کو سراہنا چاہیے. اس میں کوئی ایسا کام, کوئی غلط کام نہیں ہے. اگر اس میں کوئی چاہتا ہے کہ وہ یہ میری سربراہی میں کیوں نہیں ہوا, میرے سپرویژن میں کیوں نہ ہوا, تو یہ غلط بات ہے. کسی کو بھی جو ایسا بولنے کا حق نہیں ہے. یہ مسلم جو ہے ایڈوائزری کمیٹی قریبی ہے تو ہم کو بھی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. سارے مسلمانوں کے واسطے ہوا ہے, سارے مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے. ہم سب کو جو ہے مل جل کر کام کرنا ہے, آگے بھی بہت کام لینا ہے. ہمیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے جو ایم ایل اے NM سرینواس ریڈی صاحب ان کے تعلق تو میرا ایسا خیال ہے از ون آف دی بیسٹ ایم ایل اے ان تلنگانہ. بالکل جو ہے مور جو ہے انٹیلیجنٹ آرٹیکولیٹ ایم ایل اے ہیں. ایسے ایم ایل ایز جو ہے قسمت سے ملتے ہیں. جب ایسے لوگ ہم کو ملتے ہیں تو ہماری خوش قسمتی ہے. ان سے جو ہے زیادہ سے زیادہ کام لے, اچھے سے اچھا کام لے, اور کام لینے میں جو ہے پولائٹنس رکھیں. ہمارے پاس جو ہے ذرا سسٹم ولگر ہو جاتا ہے بعض وقت. آپ کچھ بول رہے ہیں, میں کچھ بول رہا ہوں, آپ کچھ بول رہے ہیں, تینوں مل کے اگر بات کر لیتے ہیں تو بہترین بات ہو جاتی ہے. وہاں جا کے فیصلہ کرنے کے بجائے پہلے سے بات کر کے وہاں جا کے ملیں گے تو جو ہے وہ ہمارا امپریشن بھی رہتا. غیر بھی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں وہاں, ان کے سامنے بھی جو ہے مائنارٹیز والے جو ہے کس پولائٹنس سے آ کے ملے, یہ بات بھی جو ہے ان لوگوں کو ظاہر ہونا ہے. اور لہٰذا میں مجھ کو یہ جو موقع دیا گیا ہے اس کے لیے میں مسلم ایڈوائزری کمیٹی کا شکر گزار ہوں. اور ہمیشہ آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ اگلے نشستوں میں بھی, اگلے کاموں میں بھی ہم سب مل کر کام کریں گے. یہ بعض مسائل جو بیچ میں آ جاتے ہیں اس کا پھر سے الگ میں کبھی موقع سے جو تذکرہ کروں گا. خدا حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے فورم کے دونوں صاحب نے بہت تفصیل سے بات رکھی ہے. بات تو وہی ہے کہ جب سی ایم صاحب کا پروگرام رہا یہاں پر ریپرزنٹیشن دینے کے لیے چند آرگنائزیشن کو منتخب کیا گیا تھا. اس میں بھی ہماری ایک آرگنائزیشن تھی. تو آرگنائزیشن میں پہلے ہم جا کر 2 آدمی, اس میں سے شعیب بھائی میں, تو اس کے بعد دوسرے آرگنائزیشن کرسچن کے بھی تھے اور کسی کے بھی تھے. جا کر پہلے وہاں پر ایک ہم لوگوں کو ایک ٹینٹ میں بٹھایا گیا, بعد میں ایک قطار بنائی گئی. اب وہاں پہلے مرتبہ ہمارے سے سی ایم صاحب اترنے کے بعد ہمارے آرگنائزیشن کا ریپرزنٹیشن پہلے لے لیے. وہ تو لے لینے کے بعد ہم سمجھا جانے کے بعد دوسرے دن ہی انہوں نے اپنا ہمارے اس بارے میں کلکٹر صاحب کو اپنے ایک انڈورسمنٹ کے نمبر کے ساتھ ہمارا آرگنائزیشن فارورڈ کیا اور ایم ایل اے صاحب کو ذمہ داری دی کہ اس پہ اور سینکشنس کرتے ہوئے جو باتیں بتائی گئی وہ سینکشنس کرتے ہوئے ایم ایل اے صاحب کو ذمہ داری دیتے ہوئے بتائی گئی ہے. تو اس لیے ہم اب ایم ایل اے صاحب کے ممنوع و مشکور ہیں, وہ یعنی تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ کہ تو ہم یہ بات ہے لے اور دے کی ہوتی ہے. تب ہم یعنی ریپرزنٹیشن تو صاحب جیسے بتا دیے پلیٹ انداز سے ریپرزنٹیشن تو کرنا ہے, تو ہم اپنے ہی مانگے کرنا نہیں, ان سے بھی ہمارے لیے کچھ ذمہ داری دی گئی تو اس کو بھی نبھانا ہے. ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہمارے سے کام لے. ہم قوم و ملت کے لیے بھی ساتھ پوری یعنی عوام کے لیے بھی یعنی ان کی پارٹی انٹرنیشنل کانگریس کو جو تقویت دینا ہے اس کے کام ہمارے سے لیے, تو ہم بھی اس کا کام ادا کریں گے. شکریہ. آپ جیسے کہ تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں کہ الحمدللہ NM سرینواس ریڈی صاحب ایم ایل اے
महबूबनगर के सरपरस्ती में चीफ मिनिस्टर साहब से जो हमारे मुस्लिम एडवाइजरी फोरम को मौका दिया गया मुसलमानों के मसाइल को रिप्रेजेंट करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वक्त ने जो है ना सीएम साहब के सामने रिप्रेजेंट किया, और जिसमें मुस्लिम शादी खाना, उर्दू घर और ख़बरस्तानों की तहफ़्फ़ुज़ और नए ख़बरस्तान सैंक्शन करने के बारे में रिजर्वेशन दिया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुकामी एमएलए साहब ने उसको फॉलोअप किया, और सीएम साहब की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो गुलाम गौस साहब कन्वीनर हैं उनको जो है ना सीएम ऑफिस से एक्नॉलेजमेंट भी आया गया है कि आपकी जो दरख्वास्त है वो कबूल कर ली गई है, और उसके ऊपर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये सैंक्शन हुआ है। तो इसमें जो है ना हम सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि मुसलमानों के एक लॉन्ग पेंडिंग मसाइल को जो है ना यहाँ पे हल किया गया है, और उसके साथ जो है हम चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब रेवंत रेड्डी साहब का और मुकामी एमएलए जनाब एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब के लिए हम मशकूर हैं कि उन्होंने मुसलमानों की आवाज़ पर रिस्पॉन्ड करते हुए हमारे जो पुराने मसाइल थे, उर्दू घर के लिए 15 करोड़ रुपये और शादी खाने के लिए 25 करोड़ रुपये और ख़बरस्तानों की निगहदाश्त के लिए 5 करोड़ रुपये, साथ ही मौला अली ख़बरस्तान के पास 5 एकड़ ज़मीन जो है ख़बरस्तान के लिए देने का वादा किया है, और उसका प्रोसीडिंग भी निकल गया है। अब क्योंकि अभी इलेक्शन कोड है तो इंशाल्लाह इलेक्शन कोड हटते ही जो है ना ये काम इंशाल्लाह एग्जीक्यूट होगा। तो हमारी ये आखिर में दरख्वास्त है एमएलए साहब से और बाब मजा से कि ये काम सैंक्शन तो हो गया है, लेकिन इसको जो है आगे ठंडे बस्तों में जाने ना दिया जाए, बल्कि जल्दी से जल्दी जो है ना इसको एग्जीक्यूट किया जाए, और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तामीर का काम मुकम्मल किया जाए, ताकि मुसलमानों को और हज्जाज कराम को और तमाम को जो है कम्युनिटी को सहूलत हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 7 मार्च 2024 को वज़ीर आला तेलंगाना जनाब रेवंत रेड्डी साहब की महबूब नगर आमद पर यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम महबूब नगर की जानिब से एक याददाश्त महबूब नगर के मुसलमानों के मसाइल के मुताल्लिक़ एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब की निगरानी में पेश की गई थी, जिसमें महबूब नगर में 80,000 की अब मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद मुसलमानों के लिए कोई उर्दू घर और ना शादी खाना और ख़बरस्तानों के ज़मीन का भी एक बहुत बड़ा मसला दरपेश था। ये तमाम चीज़ें वज़ीर आला की याददाश्त में लाई गई, जिस पर वज़ीर आला ने मुस्बित ख़यालात का इजहार किया। उसके बाद जनाब मुकामी एमएलए जनाब एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब ने अपनी अनथक कोशिश के ज़रिए इन तमाम कामों को सैंक्शंस दिलवाए, जिसमें उर्दू घर जो हाजी गफ्फार पेट्रोल पंप के पीछे है वहाँ पर एक 5 मंजिला बिल्डिंग 15 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर एक ऑडिटोरियम मुसलमानों के बच्चों के लिए और तमाम मीटिंग्स करने के लिए और सेमिनार्स करने के लिए बनाया जाएगा। उसके ऊपरी मंजिल पर एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। उसके ऊपरी मंजिल पर एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर जहाँ पे मुसलमानों को हुनरमंद नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाएगा, और वहाँ पे हज कमेटी के लिए भी एक हॉल बनाया जाएगा, जहाँ पर तमाम हुज्जाज कराम की वैक्सीनेशन और उनकी तरबियती इस्तेमाल के सिलसिले में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए 15 करोड़ रुपये हुकूमत की जानिब से सैंक्शन किए गए हैं। उसके बाद शादी खाने के लिए एक बहुत बड़ा मसला पिछली हुकूमतों ने नज़रअंदाज करते हुए मुसलमानों के हिस्सा कई बार उनको याद दहानी कराने के बावजूद नज़रअंदाज किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस की हुकूमत आने के 100 दिन के अंदर ही उन्होंने अपनी कोशिशों के ज़रिए एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब ने ये तयक़ुन दिया और ये सैंक्शन दिलवाया कि क़ल्ब शहर के महबूब नगर की एक गवर्नमेंट लैंड पर बेहतरीन शादी खाना 25 करोड़ की लागत से अनखरीब बनाया जाएगा, और मौला अली पहाड़ के पास 5 एकड़ अराजी ख़बरस्तान के लिए दी जाएगी, और 5 करोड़ रुपए ख़बरस्तानों के हिसारबंदी के लिए सैंक्शन किए गए हैं। और साथ ही 2 वैन्स जो मुसलमानों के मैयतों को ख़बरस्तान तक शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि ख़बरस्तान आजकल शहर से आबादी से बहुत दूर है, उसको लेके जाने में तकलीफ़ हो रही थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से 2 वैन्स मैयतों को शिफ्ट करने के लिए लेके जाने के लिए वो भी दिलाने का तयक़ुन दिया, जिस पर यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम महबूब नगर ख़ास तौर पे महबूब नगर के एमएलए जनाब एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करती है, जिनकी अनथक कोशिशों से
جو کام پچھلے 10 سال سے شہر محبوب نگر میں نہیں ہوا، لیکن این ایم سرینیواس ریڈی صاحب نے اپنی کوششوں سے حکومت آنے کے 100 دن کے اندر ہی اردو گھر اور شادی خانہ اور قبرستانوں کے مسئلے کو حل کر دیا، جس کی تمام یونائٹڈ مسلم ایڈوائزری فورم کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو کام سینکشنز ہوئے ہیں بہت جلد مکمل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔